دفعہ اناؤنس کر دوں یا نہیں؟ ٹھیک. السلام علیکم خواتین و حضرات، میرا نام نصرت حارث ہے اور آج کا موضوع آپ سب کے سامنے موجود ہے، ہمارے ادب اور سماج میں خواتین کا کردار. اور میں سوچ رہی تھی کہ کیا خوب موضوع ہے اور کیا خوب تر مہمان ہیں. جب میں اپنے لیفٹ سائڈ پر مڑتی ہوں تو مجھے ایک سے بڑھ کر ایک پروقار خاتون نظر آتی ہیں، وہ جن کے کہنے سے، جن کے سوچنے سے، جن کی لکھائی سے اور جن کی تشکیل سے ہمیں وہ کچھ سمجھ آیا، ہم نے وہ کچھ سوچنا سمجھنا شروع کر دیا جس کے بارے میں شاید پہلے ہم اتنا سوچتے نہیں تھے یا ہمارے لیے وہ موضوع گفتگو کے لائق نہیں تھے، کچھ ٹیبوز تھے، مگر ان کے رائٹنگ کے حسن نے ان تمام موضوعات کو ابھارا. میں مہمانوں کا انڈیویجول تعارف کرواؤں گی، لیکن اس سے پہلے میری دوست بھی ہیں، آرٹس کاؤنسل میں بھی موجود ہیں، ہوتی ہیں اور شاعرہ بھی ہیں، امرین حسیب امبر. ان کے چند اشعار ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں خواتین کے حوالے سے. میں سرفراز ہوں تاریخ کے کرداروں میں، میں سرفراز ہوں تاریخ کے کرداروں میں رہی شعلہ نوا شام کے درباروں میں محبت کی علامت، میں وفا کی تصویر، میں ہی چنوائی گئی قصر کی دیواروں میں. قدر یوسف کی زمانے کو بتائی میں نے، قدر یوسف کی زمانے کو بتائی میں نے، تم تو بیچ آئے اسے مصر کے بازاروں میں. بہت سی اور ایسے اشعار، بہت سی اور ایسی لکھائی جو نظر کے سامنے سے گزرتی ہے اور انسان تھوڑی دیر کو سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ لکھنے والا اور سوچنے والا اور اس پر ریسرچ کرنے والے کا فہم، ان کی سوچ اور ان کی تعلیم، تربیت، اس کی کیا مثال ہوگی، اس کا کیا اعلیٰ درجہ ہوگا. ہمارے ساتھ اس وقت اس آڈیٹوریم میں موجود ہیں. میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے موقع ملا کہ میں یہ سیشن ان تمام لوگوں کے ساتھ کر رہی ہوں، ان تمام خواتین کے ساتھ کر رہی ہوں جو اپنے آپ میں مجھے لگتا ہے کہ ہر کوئی ایک انسٹیٹیوشن ہے. اور تھوڑی دیر پہلے میں ان سے یہ کہہ رہی تھی کہ آپ لوگوں نے زندگی میں اتنا کچھ اچیو کیا کہ اگر میں ایک ایک کے بارے میں پڑھوں اور ایک ایک کے بارے میں بتانا شروع کروں تو میرے خیال میں وہ 1 گھنٹے کا سیشن ہمارا کافی سمٹ جائے گا. ہمارے ساتھ سب سے پہلے موجود ہیں ڈاکٹر طاہرہ کاظمی، جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، بلاگر ہیں، درس و تدریس سے بھی ان کا تعلق ہے اور کل ہی ان کی کتاب کی رونمائی جو کہ کالمز پر مبنی ہے آرٹس کاؤنسل میں ہوئی. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. ہمارے ساتھ ہماری دوسری مہمان، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ وقار دیا ہے، وہ اہمیت دی ہے. میں کہتی ہوں ایسے لوگوں پہ اللہ کی رحمت ہے کہ جن کا چہرہ آپ دیکھیں اور ان کا نام آپ کے آنکھوں کے سامنے آ جائے، آپ کے ذہن میں آ جائے. نور الہدیٰ شاہ صاحبہ، یہ جو لائن ہے کہ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں، وہ آپ جیسے لوگوں کے لیے ہی ہے. آپ سب نے ان کی سوچ کو، ان کی سمجھ کو، ان کی لکھائی کو، ان کے انداز کو ڈراموں میں بھی انجوائے کیا، تحریر میں بھی انجوائے کیا. ان کی گفتگو کے ذریعے بھی ہم ہمیشہ مستفیض ہوتے رہتے ہیں. ہمارے ساتھ ہماری اگلی مہمان ہیں ڈاکٹر سغرا صدف. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ. آپ رائٹر ہیں، پوئٹ ہیں اور کالم نگار ہیں، اور مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ پنجابی میں آپ کی کچھ تحریر ہے، تو اس کے بارے میں بھی آپ سے گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت جو آڈیٹوریم میں ہماری آخری مہمان جن سے بہت گفتگو رہی حقوق نسواں کے حوالے سے، مہناز رحمان صاحبہ، جو خواتین کے ایشوز پر لکھتی بھی ہیں اور جرنلزم سے بھی ان کا تعلق ہے. جس فاؤنڈیشن کے تحت یہ خواتین کے لیے کام کرتی ہیں اس نے اپنی ایک الگ شناخت بنائی کیونکہ اس پلیٹ فارم پہ ان جیسی خواتین موجود ہیں. آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسمین حمید صاحبہ، جو ہمیں آن لائن جوائن کر رہی ہیں. پوئٹ ہیں، درس و تدریس سے ان کا تعلق ہے. یاسمین صاحبہ، آپ کو بھی اپنے اس سیشن میں ہم ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شروعات موضوع آپ لوگوں کے سامنے ہے. فوزیہ سعید بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اوکے، کیونکہ اسکرین چلی گئی تھی، معذرت فوزیہ صاحبہ.
میرے خیال میں اہم لوگوں کو اسی طرح سے اجاگر کیا جاتا ہے کہ وہ آتے جاتے ہیں, سسپینس کریٹ کیا جاتا ہے. فوزیہ سعید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ویری ویل نون سوشل ایکٹیوسٹ, کمنٹیٹر, اور کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سیشن میں. باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. میں نے کافی بات کر لی اور میں بات جن سے سننا چاہ رہی ہوں وہ تمام لوگ یہاں پر موجود ہیں. ہمارے ادب اور سماج میں خواتین کا کردار, ویسے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب ایک لڑکی اس دنیا میں آتی ہے اس کا کردار تو اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے, اس کے ہونے سے ہی اس کے گرد و نواح میں تبدیلی آ جاتی ہے. اور جیسے جیسے وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھتی ہے اور ڈفرینٹ رولز ازیوم کرتی ہے, ویسے ویسے اس کے گرد و نواح میں, اس کی اپنی شخصیت میں بے تحاشا ایسی چیزیں ہیں جو ابھر کر سامنے آتی ہیں. ہمارے ادب اور سماج میں آپ کس طرح سے سمجھتے ہیں, پینل سے میں جاننا چاہتی ہوں کہ کیا کردار ہے خواتین کا؟ آپ نے کہا کہ عورت جس دن سے پیدا ہوتی ہے اس دن سے اس کا کردار شروع ہو جاتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ جس دن حمل ٹھہرتا ہے اور یہ پتہ چلتا ہے کہ آنے والی لڑکی ہے, اس دن سے اس کا کردار شروع ہو جاتا ہے, انوانٹیڈ ٹھہرائی جاتی ہے. بات کرنے سے پہلے میں اہل کراچی کا, آرٹس کونسل کا اور احمد شاہ صاحب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں. میں اس دنیا میں نے کل بھی کہا تھا, یہ آپ کی دنیا تھی, کداور شخصیات کی دنیا تھی. اس میں چلتے چلتے جہاں سے آن پہنچی اپنے آپ کو بونا ہی محسوس کرتی ہوں. اس موضوع پہ میں نے کچھ لکھا ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کو یہ پیش کرتی چلوں. بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, تو میں نے بحث تھوڑی پچھلے زمانوں سے جا کے شروع کی ہے. انسانی معاشرے بہت سی بنیادوں پہ تشکیل پاتے ہیں. طبقہ, زبان اور پیشہ ورانہ شناخت اس میں شامل ہیں, لیکن ایک تقسیم جو سب سے اہم ہے وہ ہے جسمانی ساخت کی تقسیم. تقسیم کی خصوصیات پر کی گئی اناٹومیکل تقسیم. یہ تقسیم بائیولوجی یا حیاتیات کے حوالے سے ضروری بھی تھی اور اہم اور ناگزیر بھی. ارتقائی دور میں انسان نے جب سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا کی تب اس نے معاشرے میں انصاف, اقدار, افکار اور فعال کے پیمانے تشکیل دیے. یہ سب انسان کی فکر کا نتیجہ تھا. اس سوچ و وچار کے زمانے میں جسمانی ساخت کی بنیاد پہ کردار تخلیق کیے گئے جن کی اساس معاشی, معاشرتی اور سیاسی تھی. یہ کردار مرد و عورت کو تفویض کر دیے گئے. معاملہ تو صرف جسمانی ساخت اور حیاتیاتی بچاؤ کا تھا, لیکن ہوا کچھ یوں کہ اس فرق کو پھیلا کے سماجی, معاشی, معاشرتی, سیاسی اور اخلاقی دائروں تک پہنچا دیا گیا. یہیں سے مرد اور عورت کے درمیان صنفی فرق شروع ہوا اور اس کا آغاز ہزاروں برس پہلے ہوا. ارتقائی عمل میں جب تخلیقی دور شروع ہوا جس میں رقص, موسیقی, مصوری اور ادب شامل ہیں, اس میں عورت اور مرد کی آواز, اظہار اور لہجہ بھی مختلف ہو گئے. اب یاد رکھیے کہ عورت اور مرد کے تخلیقی کردار میں فرق کی وجہ جسمانی ساخت نہیں تھی, بلکہ وہ کردار یا شناخت تھی جس میں عورت کو مقید کیا گیا یا اس پہ مسلط کیا گیا. فہم و ادراک والے ذہن نے اس بات کی کھوج لگا کے نتیجہ یہ نکالا کہ ہم انیٹمی کے قیدی نہیں ہیں, ہم جسم کے قیدی نہیں ہیں, ہم سے مراد عورت ہے. دانشوروں نے کئی صدیوں پہلے یہ کہہ دیا کہ ہر دو صنف کا اختیار, استحقاق, رتبہ اور تخلیقی جوہر جسم سے جڑا ہوا نہیں ہے. تاریخ بتاتی ہے صدیوں پہلے ایک سیفو بھی تھی, قرۃ العین طاہرہ بھی تھی, حبہ خاتون بھی تھی, میرا بائی بھی تھی. عرب و عجم کے معاشرے میں جس کی بنیاد طاقت پہ رکھی گئی تھی اس میں جو سب سے اہم کردار ہمیں نظر آتا ہے وہ شہرزاد کا کردار ہے. الف لیلہ کی شہرزاد جو ایک سائیکوپیتھ مرد طاقت اور اقتدار کے نشے سے برآمد ہونے والے ذہنی خلل کا علاج کرتی ہے. اور علاج کیسے کرتی ہے؟ کہانی سے. اور کہانی کیا ہے؟ ایک تخلیقی عمل. ایک جابر بادشاہ کا علاج تخلیق کے عمل سے کون کرتا ہے؟ ایک عورت. رانا صاحب راجپوتانہ کے مہاراجہ ہیں, ان کے مقابلے میں جیتا کون ہے؟ میرا بائی.
اور میرا بائی کون ہے؟ ایک بیوہ عورت جو اپنے رول کی وجہ سے عطا کردہ کردار کو قبول کرنے سے انکار کرتی ہے، جو یہ ماننے پہ تیار نہیں کہ عورت داسی ہے اور مرد پنڈت۔ آج اگر ہم رانا جی کو جانتے ہیں تو ان کا تعارف میرا بائی ہے۔ یہ بحث انسانی معاشرے کے ارتقاء میں ایک تحریک کی صورت تب شامل ہوئی جب یہ محسوس کیا گیا کہ ارتقائی عمل میں شعوری تبدیلی بھی ضروری ہے۔ 15ویں-16ویں صدی میں جو رینیساں ہوا وہ اس شعوری کوشش کا حصہ تھا۔ اپنے معاشرے کی طرف آتے ہوئے عورت کے کردار کو دیکھتے ہیں۔ سب لوگ داستانوں میں عورت کا کردار طاقتور نظر آتا ہے۔ سوہنی مہیوال، سسی پنو، مرزا صاحبہ، دیکھیے عمل کی طاقت کس کے پاس ہے؟ وہ کون ہے جو کچے گھڑے کو تھام کے تند و تیز دریا میں اتر جاتی ہے؟ وہ طاقتور ہے یا وہ جو کنارے پہ کھڑا رہتا ہے؟ وہ طاقتور ہے جو تپتے صحرا میں محبوب کو ڈھونڈنے نکل کھڑی ہوتی ہے یا وہ جو اس عمل میں نہیں آتا؟ کون طاقتور ہے جو محبوب کو بچانے کے لیے میدان میں اتر کے تیر چلاتی ہے؟ وہ یا وہ جو درخت کے نیچے سویا رہتا ہے؟ ایک بات واضح کر دوں، بات اونچ نیچ کی نہیں ہے، بات صلاحیت کی برابری اور اس کو تسلیم کرنے کی ہے، عورت کو برابر کا رتبہ دیے جانے کی ہے۔ جب ہم لفظ کی بنت سے ترتیب دیے جانے والے ادب کی حدود میں داخل ہوئے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ معاشی اور معاشرتی کردار جس میں عورت کو مقید کیا گیا تھا وہ رویے ادب میں بھی نظر آئے۔ آپ دیکھیے جین آسٹن نے دھڑلے سے اپنے نام سے لکھا جو مرد کی بالادستی تسلیم کرتی ہے، لیکن سوال کرنے والی عورت کو اپنا نام بدل کے جارج ایلیٹ کے نام سے لکھنا پڑا، کیونکہ معاشرہ ایک عورت کے قلم سے ایسی باتیں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ برصغیر میں ادیب عورتیں قرۃ العین حیدر کی والدہ حجاب امتیاز علی اور عصمت چغتائی کا نام سب کے سامنے ہے، لیکن یہاں بھی ایک فرق ہم سب کے سامنے آیا جب عصمت چغتائی کے ہم عصر منٹو نے دنیا جہان کے موضوعات پہ لکھا، لیکن عصمت چغتائی کے موضوعات نسبتاً محدود رہے۔ منٹو جیسا روشن خیال جب یہ کہہ دے کہ یہ تو نری عورت نکلی تو کیا ثابت ہوتا ہے کہ عصمت کو تخلیق کار کی بجائے عورت کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے۔ اور منٹو کا ایک جملہ کہ عورت کی باہوں میں کبھی نہ کبھی چوڑیوں کی کھنک ہونی ہی چاہیے، کس فکر کی جھلک دیتا ہے بھلا؟ اس سے ایک سوال اور اٹھتا ہے، کیا ہم قرۃ العین حیدر اور عبداللہ حسین کو ناولسٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں یا ایک مرد ناول نگار اور ایک عورت ناول نگار؟ پتہ یہ چلا کہ ابھی ہمارا ذہن اتنا تربیت یافتہ نہیں ہوا کہ ہم سوچیں قرۃ العین حیدر کا عورت ہونا بے معنی ہے۔ جیسے ہی پاکستان وجود میں آیا ہمیں دو پوائنٹ آف ویو نظر آئے، ایک قائد اعظم کا جنہوں نے 1938 میں مسلم لیگ کے اجلاس میں عورتوں کے برابر حقوق کی بات کی، اور دوسرا تقسیم کے بعد قرارداد مقاصد جس میں اس سے انکار کیا گیا۔ اور مزے کی بات یہ ہوئی کہ انکار کرنے پہ اور عورت کے حقوق پہ بات کرنے والی پہلی عورت سیاست کی خاتون اول بیگم رانا لیاقت علی خان ٹھہری۔ 1975 میں عورتوں کے حقوق کا سال بھی منایا گیا۔ اس پس منظر کا پاکستانی ادیبہ پہ بھی اثر ہوا، یعنی حالیہ برسوں میں پاکستانی مہربند ادیباؤں نے یہ اثر قبول کیا کہ انہوں نے مسوجنی کو ایکسیپٹ کر لیا، انہوں نے مرد اور عورت کی بالاتری یا کمتری کا جو جسمانی فرق ہے اس کو قبول کر لیا، اور اس میں خالدہ حسین اور بانو قدسیہ جیسے نام شامل ہیں۔ لیکن اختلافی آوازیں بھی اٹھیں جن میں کشور ناہید، فہمیدہ ریاض، نور الہدی شاہ، عذرا عباس، نسیم سید، سارہ شگفتہ اور فاطمہ حسن کا نام کسی تعریف کا محتاج نہیں۔ پاکستانی اردو ادب کو یوں نقصان پہنچا کہ ادب عورت اور مرد کے خانوں میں بٹ گیا۔ پاکستانی ادیب نے دو نظریات کو قبول کر لیا کہ ادب مزاحمتی ادب ہے یا ادب قدامت پسندی والا ادب ہے۔ ڈاکٹر تو صاحبہ آج کا آخری لفظوں پہ میں آ رہی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ وقت کی بندش ہے، کیونکہ میں سوچ رہی تھی کہ آپ نے ایک ٹائم سے رینیسانس کے ٹائم سے شروع کیا تو موضوع ذرا اس طرح کا تھا، بہت دلچسپ تھا، اور میں پہلی دفعہ بات کر رہی تھی تو معذرت کے ساتھ تھوڑا سا میں نے وقت لے لیا، لیکن میں آخری لائنز پہ آ چکی ہوں کہ آج کا سوال کیا ہے۔ آج کا اس ٹاپک کے حوالے سے میرا آج کا سوال یہ ہے کہ کیا آج کی عورت یعنی ہم سب
اس معاشی، معاشرتی اور سماجی بحث کا حصہ بنیں گے یا صرف عورت یا عورت بننے کی شناخت پہ بات کرتے رہیں گے؟ اس عورت ہونے کی شناخت کو تسلیم کرنے سے غیر شعوری طور پہ یہ تسلیم کرنا ہے کہ پدرسری معاشرے میں عورت کو صلاحیتوں کی بنیاد پہ نہیں بلکہ صنف کی بنیاد پہ تقسیم کیے جانے والے کھانے پہ رکھنے پہ آج کی عورت کو کوئی اعتراض نہیں اگر وہ اس پہ بات نہیں کرتی اور عورت کو صرف عورت ہونے کی وجہ سے شناخت کرتی ہے۔ میں نے اپنی کتاب کنول پھول اور تتلیوں کے پنکھ میں انہی سب سوالوں کو اٹھایا ہے۔ صحیح۔ ممکن ہو تو کتاب پڑھ لیجئے گا، شاید یہ وہ روزن دیوار ہو جس سے اندھیری کوٹھڑی میں یہ علم ہو جاتا ہے کہ باہر صبح کی دستک نو سنائی دے رہی ہے۔ بہت شکریہ۔ لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ کیا بات ہے، بہت خوب آپ نے فرمایا اور پوری ایک منظر کشی کی رینیسانس کے ٹائم سے لے کر اب تک، اور اس وقت ایک ایسا دور آیا تھا جب فیمیل رائٹرز ابھریں، اور جب وہ ابھریں تو رومانس اور جتنی کوالٹیز تھیں زندگی کی، جو ایستھیٹکس تھے، وہ سامنے آئے۔ خیر، اس پہ آپ نے کافی گفتگو فرمائی۔ جو آج کا ہمارا موضوع ہے ادب اور سماج، اس کو جوڑتے ہوئے میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں نورالہدیٰ شاہ صاحبہ، کہ ادب اور اس سے معاشرے میں جو سماج پہ اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور عورت کا کردار، ان دونوں چیزوں کو جوڑتے ہوئے آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیے، میں خود یہ چاہ رہی تھی کہ اس کو ہم جوڑ کر بات کریں، اور اس میں ایک اور لفظ یوں جوڑ دیں کہ پاکستانی سماج۔ اس میں عورت کا کردار اور پھر ظاہر ہے کہ ادب بھی۔ عورت ہونا خود ایک بڑا منفرد ایکسپیرئنس ہے، ایک فرد، ایک انسان، جب اس میں یہ اضافی میں تو خوبی کہوں گی آ جاتی ہے کہ وہ عورت ہے، تو وہ بہت سے کرداروں کا اور سماج میں پورے سماج کا ایک احاطہ کرتے ہوئے چلتی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے شاہ محمد مری جب بات کر رہے تھے کہ اس وقت بلوچستان میں اگر اردو میں خواتین کی کوئی اچھی شاعری ہو رہی ہے تو وہ بلوچستان میں ہو رہی ہے۔ یہ محض ایک بات نہیں تھی، اس کا پس منظر ہے کہ جہاں حق تلفی ہوتی ہے، جہاں ریاست کا دباؤ ہوتا ہے، وہاں عورت شاید زیادہ بہتر طریقے سے احتجاج بھی کرتی ہے، الفاظ میں مزاحمت بھی کرتی ہے اور اپنا ایک رول بھی پلے کرتی ہے۔ پاکستانی ہم سماج میں دیکھ لیں، عورت جب بات کرتی ہے، عورت جب لکھتی ہے، تو ایک اصل میں ہم جس چیز کو تبدیلی کہتے ہیں، سماج چہروں کی تبدیلی کا نام نہیں ہے، انقلاب چہروں کی تبدیلی کا نام نہیں ہے، خود عورت کا بولنا، عورت کا منفرد ہو کر سوچنا، اور عورت کا مزاحمت کے لیے، چاہے وہ سماجی مسائل ہوں، چاہے وہ ادب میں اس کا اظہار ہو، شاعری میں اس کا اظہار ہو، اس مزاحمت کے ساتھ اٹھ کر کھڑے ہونا، عورت کا احساسات کا اظہار کرنا، یہ خود کسی بھی سماج کے لیے بہت بڑی تبدیلی ہے۔ ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں، میں صرف پاکستانی سماج لفظ نہیں کہوں گی، اس ملک کا ہم جب چہرہ دیکھتے ہیں پورا، تو اس میں ہمیں پیچھے سے ہماری وہ شاعرات جنہوں نے اردو میں لکھا ہے، مگر پھر وہ بھی ہماری شاعرات اور ہمارے افسانہ نگار خواتین جنہوں نے پاکستان کی دوسری قومی زبانوں میں لکھا ہے، جیسے شاہ محمد مری بات کر رہے تھے، جیسے میں پیچھے سے سندھی ادب کے حوالے سے بات کروں گی، تو ہمیں
جنرل ضیاء کے دور میں ہمیں ہماری شاعرات کا ایک کھلا کردار نظر آتا ہے. ہماری ایکٹیوسٹ جو ہیں، کیونکہ یہاں پر اس وقت مہناز بیٹھی ہیں اور فوزیہ ہیں ابھی، تو ہماری جو ایکٹیوسٹ خواتین ہیں جنہوں نے ایک بہت بڑا رول پلے کیا ہے، یہ ایک کل بھی جیسے میں نے کہا تھا، یہ ایک نفرتوں میں ڈوبا ہوا، ایک تعصبی حق تلفیوں کا مارا ہوا سماج ہے، سماجی سطح پر بھی اور ریاستی سطح پر بھی. اس میں ہم جب عورتوں کا کردار دیکھتے ہیں تو بڑی امید ہوتی ہے. انہوں نے جو کام کیے ہیں، مہناز، فوزیہ سعید وغیرہ نے، اور بہت سے نام مجھ سے رہ نہ جائیں، لیکن ان کا بہت بڑا کردار ہے. کشور ناہید اور ہماری دوسری شاعرات جو ہیں، ان کا بہت بڑا کردار ہے. دیکھیے، اس میں ہم خاص طور فہمیدہ ریاض اور یہ ہماری ساری جو بھی فاطمہ بیٹھی ہیں، لیکن مزاحمت میں ان کا جو کردار ہے وہ بڑا ہی مضبوط ہے، بڑا ہی قابل تعریف ہے. ہماری خواتین کا کردار مجموعی طور پر، اور سچ پوچھیے جیسے شاہد مری نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ سندھ کے سماج میں جو کچھ ہوتا ہے، کاروکاری یا قرآن سے حق بخشوانے کی جو بات ہے، یا بلوچستان میں جو کاروکاری ہوتا ہے، اور اس وقت جو کچھ پاکستان کے شہری سماج میں، دیہی سماج میں، پورے پاکستان میں جس طرح بھائی بہنوں کو مار رہے ہیں، یہ کاروکاری ہے. کاروکاری کا ایک اور ورژن ہے. جیسے میں اس کو آنر کلنگ کہنے کے لیے کبھی تیار ہی نہیں ہوتی کہ اس میں لفظ آنر ڈالیں ہی نہیں. تو یہ جو غیرت کے لفظ اس میں آتا ہے، غیرت کے نام پر قتل. ریپ کے کیسز ہیں، فوزیہ بھی بات کریں گی، بے دردی سے ریپ کے جو کیسز ہیں، یہ سارا اس کے خلاف سب اپنی اپنی دنیا میں مگن ہیں. لیکن اگر کوئی آواز اٹھا رہا ہے ان چیزوں کے، ان زیادتیوں کے خلاف، تو وہ عورت ہے. بلوچستان میں ہمیں آج بھائی کی، باپ کی، بیٹے کی تصویر کھڑے ہوئے اگر نظر آتی ہے تو وہ عورت ہے. سندھ میں اگر آج سماج میں اگر کوئی تبدیلی آئی ہے تو وہ عورت ہے. کراچی میں ہم دیکھتے ہیں، لیکن ہماری ان خواتین نے پورے پاکستان کے لیول پر کام کیا ہے، تو وہ عورت ہے. تو میں سمجھتی ہوں، میں اپنی بات کو یوں ختم کروں، ان سب کو بات کرنی ہے کہ پاکستان کے سماج میں، پاکستان اس ملک میں، پاکستان کی ریاست میں اگر کبھی بھی صبح کی کرن نمودار ہوگی تو وہ یقین جانیے کہ عورت جو لکھتی ہے، عورت جو جدوجہد کر رہی ہے، عورت جو آواز اٹھا رہی ہے، ہر طرح کی آواز اٹھا رہی ہے، اسی کی نگاہوں سے پھوٹے گی، اسی کی انگلیوں سے پھوٹے گی. کیا بات ہے. اس سے جڑی ہوئی ایک بات یاد آئی، ویسے تو بڑے لائٹر نوٹ پہ، اور اس سے کوئی رائے قائم نہ کیجیے گا، لیکن بتاتی ہوں ایک پرسنل ایکسپیرینس. پرسنل اس طرح سے کہ مارننگ شو کرتے ہوئے اس میں ایک سیگمنٹ ہوتا تھا ایسٹرالوجی کا، پتھروں کی بات، قسمت کا حال اور یہ سارا کچھ. تو ایک مہمان آ کے بیٹھے تھے، اور جب بہت سال کرتی رہی میں یہ شوز جس میں یہ ایک سیگمنٹ ہوتا تھا، تو ہر بار کال آتی تھی بہنوں کی، میرے بھائی کی شادی کب ہوگی، میرے بھائی کی نوکری کب لگے گی، میرا بھائی ملک سے باہر کب جائے گا. مگر اتنے سالوں میں کوئی ایک کال یہ نہیں آئی کہ میری بہن کا یہ معاملہ کیسے حل ہوگا، کوئی بھی معاملہ. تو مجھے ہمیشہ، میں یہ آن ایئر بھی کہتی تھی کہ بہنوں کو اتنا کنسرن ہے، اور ہر دوسری کال پہ بہن اپنے بھائی کے لیے سوال کرتی تھی. نہ جانے کیوں بھائیوں کی کال اس طرح نہیں آتی تھی. تو آپ کی بات سے یہ ایک چیز جڑی ہے. آگے ہمارے دوسرے مہمان بھی. جی، ایک سینٹینس ہے. میں کیونکہ ریپ پہ بہت زیادہ لکھ رہی ہوں تو یہ مجھے بہت زیادہ سننے کو ملتا ہے. میرے کیا ہی اچھا ہو ہم اس پہ واپس آ جائیں اور پھر آپ اس کو شامل کر لیجیے گا. جی، آپا کے جملے سے ریلیٹڈ ہے. تو ریپ پہ میرے ہر کالم کے بعد مجھے چاہنے والوں کے میسیجز آتے ہیں کہ خدا کے لیے بس کرو، یہ کیا ریپ پہ لکھ لکھ کے یعنی ہمارا دماغ خراب کر دیا. تو میرا آگے سے یہی جواب ہوتا ہے، کیا ریپ ہونا بند ہو گیا ہے؟ اب ہم چلتے ہیں، جو مہمانوں نے ہمیں آن لائن جوائن کیا ہے ان کی جانب. ڈاکٹر فوزیہ سعید، ابھی آپ کا ذکر بھی ہوا،
اور معاشرے کی جب ہم بات کر رہے ہیں, سماج کی بات کر رہے ہیں, اور اس میں خواتین کا کردار ادب کو لے کر, آپ اس کو کس طرح اخذ کرتی ہیں؟ آپ کا مشاہدہ اس حوالے سے کیا ہے؟ ہم منتظر ہیں کہ آپ ہم سے شیئر کریں. ویسے تو بہت بڑے بڑے مہمان ہیں آپ کے, تو میں مختصر بات کروں گی. تھوڑا سا میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ادب کا اور ایکٹیویزم کا چولی دامن کا ساتھ رہا. پہلے دور میں جب اتنا زیادہ خواتین کو بہت پابندیوں میں رہنا پڑ رہا تھا, اور وہ اپنے نام سے بعض اوقات نہیں لکھ پاتی تھی, یا ان کی چیزیں اتنی پبلش نہیں ہوتی تھی, یہ میں پاکستان بننے سے پہلے کی بات کر رہی ہوں, تو وہاں بھی ایک کتاب چھاپ لینا یا ایک نظم کہہ لینا یا ایک ناول لکھنا ایک ایکٹیوسٹ کی بہت بڑی تحریک سے کم نہیں تھا. پھر وہ دور آیا جب پاکستان کا بننے کے بعد کی جو بات تھی, تو ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں تصویریں غراروں میں, بڑے بڑے غراروں میں, اسٹیج پہ ابا کے پروگرامز میں, تو اس وقت غرارے میں اسٹیج کے اوپر بیٹھنا بھی جو تھا وہ ایک بہت بڑا ایک پرو ایکٹیو انیشیٹو تھا. تو اس طرح سے میں ان کو بہت علیحدہ نہیں دیکھتی ہوں, ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اور پہلے بات ہو چکی کہ کتنا کنٹریبیوشن ہے, تو میں تھوڑا سا الفاظ کے اوپر آؤں گی کہ بعض اوقات یہ جو چولی دامن کا ساتھ میں نے کہا, جب ہم جنسی حراسیت کے خلاف تحریک کر رہے تھے, تو مجھے یاد ہے کہ میں کشور ناہید کے پاس گئی اور میں نے ان کو کہا کہ ہمارے پاس انگریزی میں لفظ ہے, اردو میں نہیں ہے, تو آپ ہمیں کوئن کر کے دیں. اور پھر انہوں نے جنسی حراسیت مجھے ایک کہا اور جنسی ہراسانی ایک لفظ یہ دیا, اور پھر اس کو ہم نے میڈیا کے تھرو اور اپنی لکھائی کے تھرو ہم نے اس کو ایک طرح سے ہاؤس ہولڈ لفظ بنا دیا. اسی طرح ریپ جو ہے اس کا اردو نہیں تھا ہمارے پاس, تو اس میں جو عزت لٹ جانا لفظ استعمال ہو رہا تھا وہ اس قدر بھیانک تھا, جو میں سمجھوں کہ اپنے سماج کی اگلیسٹ یعنی بدترین سوچ کو وہ ظاہر کرتا تھا. عزت لٹ جانا یا عصمت ریزی یا عصمت دری, اس قسم کے الفاظ تھے. تو اس کا پورا کانسیپٹ جب ہم نے چیلنج کیا, تو پھر ہمیں لفظ کی ضرورت پیش آئی کہ ہم کیا لفظ استعمال کریں, کیونکہ عزت لٹ جانا بالکل بھی اس قابل نہیں تھا. اس کے بعد جو زناب الجبر آیا, ہمیں اس پہ بہت اعتراض تھا, کیونکہ زنا کا پہلے ہی ڈاؤٹ رہتا ہے کہ لڑکی کی اپنی مرضی تھی, آج تک وہ یہی رہتا ہے کہ جھوٹ ہی بول رہی ہیں. تو زنا کا لفظ ہم اس لفظ میں شامل کرنا نہیں چاہتے تھے, کیونکہ ریپ کا اور زنا کا کوئی تعلق نہیں ہے آپس میں. تو پھر ایک لفظ کوئن کیا زبر جنسی کا. تو اردو زبان میں یہ لفظ میں نے یہ دیکھا کہ جنسی حراسیت کو جب ہم نے پاپولرائز کیا تھا تو بہت تیزی سے پاپولر ہو گیا تھا, لیکن زناب الجبر کی جگہ یا عزت لٹ جانے کی جگہ جب نیا اردو کا لفظ ہم نے زبر جنسی انٹروڈیوس کیا, تو اس میں بہت زیادہ ریزسٹنس آ رہا ہے. میں نے خواتین سے بھی, ہم میڈیا والوں سے بھی, ہم کئی سالوں سے لگے ہوئے ہیں کہ اب جو پرانے الفاظ ہیں ان کو ہم پھینک دیں اور یہ زبر جنسی کا لفظ لے آئیں, زبر جنسیہ اور ریپسٹ. مگر میں دیکھتی ہوں کہ ابھی بھی کیونکہ ذہنی تبدیلی نہیں آئی ہے, اور ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ لڑکی ہی جو ہے وہ ایک ڈیمیج پراپرٹی یا ڈیمیجڈ گڈ بن گئی ہے, تو وہ اتنی تیزی سے نہیں آ پائی جس طرح ہم چاہتے ہیں. اسی طرح جب بیوی کو مارنے کا عمل جو ہے, یہ برٹش ایک پوری تحریک چلی, جب لفظ نہیں تھا کہ بیوی کو مارنے کو کیا کہتے ہیں, تو وائف بیٹرنگ کا ایک لفظ انگریزی میں نکلا. یہاں پر اب گھریلو تشدد کا ہے, لیکن بیوی کو مارنے کے لیے علیحدہ سے ابھی بھی نہیں ہے اتنا لفظ. تو میں یہ چھوٹی چھوٹی اگزامپلز اس لیے دے رہی ہوں کہ زبان جو ہے اس کو اس میں نئے معنی دینا, اس میں نئے الفاظ شامل کرنا. آپ دیکھیے نا, جو حمل کا لفظ ہے یہ بھی بہت اب جا کے کچھ سالوں میں پاپولر ہوا, اس سے پہلے تو پاؤں بھاری ہو گیا اور یہ ہو گیا, بہت ساری چیزیں ہوتی تھی. تو یہ بھی ہمارے ادیبوں کا کام ہے اور ہماری خواتین اس میں آگے آگے رہی ہیں. پھر ایک تو یہ میں بتانا چاہتی ہوں, کیونکہ میں تبدیلی کی بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ کس طرح الفاظ لینگویج میں آتے ہیں, اور وہاں ادیب خاص طور پہ خواتین اور باشعور ادیب جو ہیں ان کا ایک رول رہتا ہے. دوسری میں بات ذرا سی الٹی کرنا چاہتی تھی, جو شیڈو سائیڈ ہے, وہ یہ ہے کہ ہم ادیبوں کی جب بات کرتے ہیں, ان کی کنٹریبیوشنز کی بات کرتے ہیں, تو ساتھ ساتھ, کیونکہ میں ایک ایکٹیوسٹ بھی ہوں اور میں لکھتی بھی ہوں, ساتھ ساتھ یہ بھی آنا چاہیے کہ پیٹریارکی کو مضبوط کرنا یا اس کو ری انفورس کرنا بھی ادیبوں
کا मशगला रहा है और उसमें औरतें भी शामिल हैं, उसमें मर्द भी शामिल हैं। मैं सिर्फ यहाँ टैग करना चाहती हूँ, सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये जो बहुत सा नुकसान भी आजकल हो रहा है, चाहे वो ड्रामों की सूरत में हो, चाहे वो अफसानों की सूरत में हो, तो थोड़ा सा आज की जो नशिस्त है उसमें हमें ये कम से कम फ्लैग ज़रूर करना चाहिए कि हमें आपस में एज अ कम्युनिटी, अब कम्युनिटी आप सिर्फ ख़वातीन की और जो प्रोग्रेसिव हैं उनको भी देख सकते हैं और अदीबों की कम्युनिटी को भी देख सकते हैं कि हमें थोड़ा सा एक दूसरे पे चेक भी रखना चाहिए कि जहाँ पर हम जहनों की वो कुंडियाँ और ताले खोल रहे हैं तो वहाँ पर मोहरें लगाना भी अदीबों का एक शेवा रहा, तो उस पे ज़रा सी हम नज़र ज़रूर रखें और एक हम पब्लिक ओपिनियन अपनी कम्युनिटी के अंदर एक ओपिनियन ज़रा जमा के थोड़ा वज़न के साथ रखें ताकि आजकल के दौर में जो बहुत ही कदामत पसंदी की बातें हैं उस पर थोड़ा शोर करें, थोड़ा अपना ओपिनियन दें, क्योंकि जो प्रोफेशनल्स की कम्युनिटी है ना वही सोशल कंट्रोल एक दूसरे पे रख सकती है। तो मैं समझती हूँ उसके ऊपर भी साथ साथ नजरसानी होनी चाहिए। इससे ज्यादा मैं नहीं कहना चाहती, मैं सिर्फ ये फ्लैग करना चाहती थी कि दोनों तरफ से हिसाब हमें थोड़ा देख के चलना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर फौजिया, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सुगरा, मैं डॉक्टर फौजिया की बात को ही आगे बढ़ाना चाहती हूँ। जैसे इन्होंने चेक की बात की, एक तो उस पर आप क्या फरमाना चाहेंगी, और उसके साथ साथ जितना अदब या जितने अदब के तहत मुख्तलिफ शक्ल में हमारे पास एंटरटेनमेंट आप कह लीजिए या इन्फोटेनमेंट कह लीजिए जो हमारे सामने आ रही है, उससे आप क्या समझती हैं कि हमारे समाज पे क्या असरात ज़्यादातर मुरतब हो रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। अदब के हवाले से और जो असरात है, मैं तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ फ़िलोसफ़ी, बहुत ऑप्टिमिस्टिक इंसान हूँ और मैं समझती हूँ कि काफ़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं। आज का जो हमारा सवाल है उसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि हम अभी तक बात कर रहे हैं औरतों की बराबरी के हवाले से, हकूक़ के हवाले से। हमें सबसे पहले तय ये करना है कि औरत एक फ़र्द है, जिस तरह मर्द एक फ़र्द है, और हमारी सोसाइटी के काफ़ी मसाइल इससे हल हो जाएंगे। जो तरबियत हमारे यहाँ लोगों की गई है उसमें औरत का किरदार एक कनीज़ का किरदार रखा गया कि जिसका काम घर का काम करना और शाम को बन संवर कर खामद का इंतज़ार करना है। उसमें क्या सलाहियतें हैं, वो अपनी ज़ात की शख्सियत का किस तरह इजहार कर सकती है, ये बड़ी देर बाद उसको इजाज़त मिली। और ये पाकिस्तान की बात नहीं है, पूरी दुनिया में आप देखें कि अमेरिका में आज तक कोई औरत जो है वो सदर नहीं बनी। हम तो फिर खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को वज़ीर आज़म बनाया गया और उनको भी औरतों ने वोट नहीं दिया, मर्दों ने वोट दिया। तो सबसे पहले तो औरत को ख़ुद ये फ़ैसला करना है कि मैं एक फ़र्द हूँ, मैं एक इंसान हूँ और मैं वो तमाम काम कर सकती हूँ कि जो मेरी ज़ात के अंदर मौजूद हैं। मेरा ताल्लुक़ एक गांव से है और मुझे ये सबक दिया मेरे वालिद साहब ने, जो कि ज़मींदार थे और जिनकी तालीम सिर्फ़ मिडल थी। और उन्होंने मुझे कहा कि ज़िंदगी में हमला करो, अपना हक़ लो, डरो मत, खौफज़दा ना हो। आज हमारे जितने मसाइल हैं उनका ताल्लुक़ इस बात से है कि हम बच्ची को डराते हैं कि आपने ये नहीं करना, ये हो जाएगा, तो वो शुरू से उसके अंदर एक इत्मीनान पैदा ही नहीं होता। और वो एक 16 साल की 18 साल की बच्ची बाहर निकलती तो 4 साल के भाई को साथ लेकर जाती है। तो मैं समझती हूँ कि हमारे यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं, लिबरल हैं, रोशन ख्याल हैं, लेकिन मुतहरिक नहीं है। मुतहरिक वो 5% अमला है जो कि औरत को ना हुक्मरानी का हक़ देता है, ना दफ्तर में काम करने का हक़ देता है, ना उसको बाहर निकलने का हक़ देता है, ना उसको ज़िंदगी का हक़ देता है। तो हमें जो हमारे अच्छे लोग हैं उनको मुतहरिक होना चाहिए, उनको बात करनी चाहिए। हम सबको ख़ुद भी, मैं अब एक दरबार पर गई और उन्होंने हमें रोक लिया। उन्होंने कहा आप अंदर नहीं जा सकती। मैंने कहा मैं क्यों नहीं जा सकती? उन्होंने कहा औरतों का दरबार में जाना मना है। मैंने कहा कि मैंने तो सूफ़ी को जन्म दिया है, मैं तो माँ हूँ, और अगर माँ दरबार के अंदर नहीं जा सकती तो कौन जा सकता है? तो ये जो रवैये हमने बनाए हैं
ان رویوں کی جو تربیت ہے ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. باقی ادب کے حوالے سے آپ نے بات کی تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ہاں عورت کو اگرچہ بڑے مسائل کا سامنا رہا اور ابھی بھی ہے, اس کے باوجود عورتوں نے بہت لکھا. اور میری دوست فاطمہ حسن سامنے بیٹھی ہیں, ان لوگوں کی جو سٹرگل ہے وہ بہت عظیم سٹرگل ہے, ابھی تک یہ کر رہے ہیں لوگ. اور نور الہدیٰ صاحبہ نے ڈراموں کے ذریعے جو ایک نسل کو ایجوکیٹ کیا ہے, عورت نے کسی بھی محاذ پر پسپائی اختیار نہیں کی اور وہ کام کر رہی ہے, اور انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگی. اور عورت کامیاب ہوگی تو پاکستان کامیاب ہوگا, ورنہ آپ یہ مسائل جو یہ ہیں دن بدن بڑھتے رہیں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اور آپ لوگوں کی موجودگی سے ایک اور بات واضح ہوتی ہے, جیسے آپ نے اپنا ذکر کیا کہ آپ کا تعلق ایک گاؤں سے ہے, پنجاب کا غالباً ذکر ہوا, اس سے پہلے سندھ کا ذکر ہوا. ہمارے ہاں زبانوں سے مخصوص کر بھی لوگوں کو یا خواتین کو جانچا جاتا ہے کہ اس کا تعلق فلاں جگہ سے ہے, تو شاید اس کی اٹھان ایک خاص طریقے کی ہوگی یا سوچ ایک خاص طریقے کی ہوگی. لیکن اگر عورت کو موقع ملے اور وہ اپنی صلاحیت کا اظہار کر سکے تو وہ اس لیول تک پہنچ سکتی ہے. ہمارے ساتھ مہناز صاحبہ موجود ہیں, اور بڑے عرصے سے بہت سارے پروگرامز ہم نے ساتھ کیے, ان سے ہم جانتے رہے, خواتین کے حقوق کے حوالے سے, خواتین پر مظالم کے حوالے سے. آج ادب کی بھی بات ہو رہی ہے, صحافت سے بھی آپ کا تعلق ہے. اتنے عرصے سے آپ متحرک ہیں, آپ کام کر رہی ہیں, کیا تبدیلی آئی ہے؟ بس کبھی تو لگتا ہے کوئی تبدیلی نہیں آئی اور کبھی لگتا ہے کہ ہاں مطلب آواز نہیں آ رہی آپ کی. سوری, دیکھیے ایک تو ایولیوشنری پروسیس ہے نا, وہ تو چل ہی رہا ہے اور اس لحاظ سے تبدیلی آئی ہے, کیونکہ جو باتیں کچھ سال پہلے ہم لوگ نہیں کرتے تھے وہ اب چینلز پہ ہوتی ہیں. یعنی جب تک ایک پی ٹی وی اسٹیٹ ٹی وی تھا تو تب تک بہت سے باتوں کا تصور نہیں تھا. اب اتنی اوپنلی ڈسکشنز ہوتی ہیں, جیسے ابھی ریپ کی بات ہو رہی ہے. مطلب 2 دہائیاں پہلے ہم نہیں سوچ سکتے تھے کہ ہم بیٹھ کے پبلک پلیٹ فارم پہ یہ سب باتیں, تو اس لحاظ سے تو تبدیلی آئی ہے. لیکن پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے مطلب ہم ایک قدم آگے بڑھتے ہیں تو پھر 2 قدم ہمیں پھر پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے. خاص طور پہ جب یہاں آمرانہ حکومتیں آتی ہیں اور ماشاء اللہ اور فوجی حکومتیں آتی ہیں, اور تو خاص طور پہ ضیاء الحق کا دور جس میں کہ یہ سارے تفریقی قوانین اور یہ سب مسئلے مسائل وہیں سے شروع ہوئے. آن دا ہول اگر ادب اور سماج میں عورت مطلب عورت کے علاوہ مردوں کا بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم مطلب میرا تعلق عورتوں اور مردوں کے اس گروپ سے ہے جو ادب برائے زندگی کا قائل رہا ہے شروع سے. اور ادب برائے زندگی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم ادب کو زندگی کو بہتر بنانے کے لیے, سماج کو بہتر بنانے کی ہم نے شروع ہی سے بات کی. ترقی پسند تحریک جو چلی ہے جس کے ہم لوگ سب شامل تھے اس میں, اور ابھی بھی اپنے طور پہ ہیں, لیکن اس میں بھی پروگریسو ادب کی جو پروگریسو تحریک تھی وہ بھی بس یہیں تک تھی کہ بھئی معاشرے میں مزدوروں کے حالات بہتر ہو جائیں گے, کسانوں کے حالات بہتر ہو جائیں گے تو عورتوں کے بھی حالات بہتر ہو جائیں گے. لیکن تجربے نے ہمیں یہ بتایا کہ عورتوں کے مسئلے ذرا مردوں سے تھوڑے آگے ہیں, کیونکہ باہر کی زندگی میں ہم ایک جیسے مسئلے فیس کرتے ہیں, لیکن جب ہم گھر میں آتے ہیں تو وہی بات ہے کہ ایک مزدور باہر مظلوم ہے, لیکن جب وہ گھر میں گھستا ہے اور اپنی بیوی کی پٹائی کرتا ہے تو پھر وہی مظلوم باہر کا مرد اندر آ کے ظالم بن جاتا ہے. تو پھر ہمیں پھر وہاں سے ہم آگے چلے ادب میں بھی اور زندگی میں بھی. اور یہ بینگ فیمنسٹ, شروع سے جو فیمنسٹ ادیب رہی ہیں ان کا جو انہوں نے شروعات کی وہ تو جو ایک مسوجنی یعنی عورتوں سے جو نفرت معاشرے میں پائی جاتی ہے شروع سے, کبھی مذہبی حوالے سے کہ ہمیں جنت سے نکلوایا, کبھی دوسرے حوالوں سے, تو مطلب اس کا وہ جو عورتوں سے نفرت ہے اس کے جواب میں فیمنسٹ ادیبوں نے لکھنا شروع کیا. اور وہ جو مسوجنی ہے وہ آج پاکستانی معاشرے میں اسی طرح ہے جیسے کہ 14ویں-15ویں صدی میں تھی, کہ جو پہلے فیمنسٹ ادیب تھی وہ ایک فرانسیسی کرسٹن لزان تھی, میں اگر صحیح تلفظ کر رہی ہوں, تو اس کا میں پڑھ رہی تھی. اور اب یقین کریں مطلب مجھے یعنی وہ
मेरी भी उसकी एक सवालिया दुआ थी, जो मेरी भी एक सवालिया दुआ वही अल्फाज थे, और मैं हैरान रह गई कि जो उसने 14, क्योंकि मुझ में भी एक दफ़ा इतना डिप्रेशन था रही हुआ, मैंने कहा कि, और वो मैं, लेकिन मैं अपना नहीं कहती कि मैंने क्या कहा, जो क्रिस्टीन ने कहा मैं आपको बताती हूँ, जो उसने 14वीं 15वीं सदी में कहा, उसने कहा कि ए खुदा, तू अलीम है, तू खबीर है, तू रहमान है, तू रहीम है, तो तू किसी एक जिन्स को गलत तो नहीं बना सकता। मतलब ये मर्द जो हैं ये हमसे क्यों इतनी नफ़रत करते हैं, ये उसका सवाल था, जो पहली फेमिनिस्ट अदीब थी, जिसे सिमोन डी बॉयल ने तस्लीम किया है कि क्रिस्टीन जो थी वो पहली फेमिनिस्ट अदीब थी जिसने औरतों की मिसोजिनी और इस हवाले से लिखना शुरू किया। अगर हम बड़े सग़ीर के पे आ जाते हैं, क्योंकि तारीख़ का बहुत जिक्र हो चुका है, तो ज़ाहिर है कि जो तरक्की पसंद तहरीक जो शुरू हुई है, हम तो उसी के हवाले से ही बात करेंगे, क्योंकि हम तो शुरू से माशरे को बदलने की बात करते हैं। तो ज़ाहिर है कि डॉक्टर रशीद जहाँ का नाम सामने आता है, उनकी जो अंगारे में कहानियाँ थीं जिन पे का इतना उधम मचा, लेकिन वो सब क्या था, वो माशरे को तब्दील करने की कोशिश थी। बेसवा चुफ्ताई आई कुरतुलैन के बारे में बहुत बात होगी, मैं रिपीट नहीं करूँगी, लेकिन जो फौजिया ने फ्लैग किया है मैं उसे ज़रूर कहूँगी। वैसे तो वुमेंस एक्शन फोरम के प्लेटफॉर्म से हम लोग जब भी ये टीवी चैनल्स पे ऐसे ड्रामे आते हैं या ऐसा कोई अदब लिखा जाता है जिसमें औरतों के साथ जो यानी उन पे उनका जो एक सानवी दर्जा है या उन्हें जो कमतर साबित किया जाता है, या उनसे जो एक औरतों से नफ़रत जिसे मिसोजिनी कहते हैं वो उसका मुजाहरा होता है, तो हम लोग तो मतलब हमेशा एहतजाज किया, हम तो हमेशा एहतजाज करते हैं। हम पैमरा को भी ख़त लिखते हैं, हम उन चैनल्स को भी ख़त लिखते हैं। अभी यहाँ पिछले दिनों बहुत हंगामे हुए थे, एक जो कोई बहुत मशहूर साहब हो रहे थे, मैं लेकिन ऑनेस्टली मैं ड्रामे नहीं देखती, मैं PTV या किसी पाकिस्तानी चैनल्स के ड्रामे नहीं देखती, मैं ड्रामे देखती ही नहीं, क्योंकि वो इतने स्टीरियोटाइप होते हैं कि बस जो रो रही है, जो मज़लूम है वही अच्छी औरत है, और जो ज़रा बोल्डली बात कर रही है या थोड़ा वो अपना उसने अपनी शख्सियत अच्छी पर्सनैलिटी बनाई हुई है तो वो ज़रूर बुरी होगी, उसका तो किरदार ज़रूर ही बुरा होगा। तो इन्हीं से ये मतलब अदब में ये सब जो है, तो हम जो फेमिनिस्ट हैं और या फेमिनिस्ट अदीब हैं, हम लोग इन्हीं चीज़ों के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करते हैं, और हम समाजी हकीकत पसंदी में एज़ अदीब यकीन रखते हैं कि जो माशरे में जो रियलिटीज़ हैं, जैसे ताहिरा काज़मी दिखाती हैं, और इनकी अगर आप तहरीरें पढ़ें तो मतलब जिस तरह से ये चेहरा दिखाती हैं कि क्या क्या हमारे यहाँ हो रहा है, तो मेरे ख्याल से अदीब का यही काम है, और औरत अदीब का तो ख़ास तौर पर। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया महनाज आपका। महनाज, मैं ये बताती चलूँ कि ये मेरी हर तहरीर बहुत ज़ौक़ व शौक़ से पढ़ती हैं, उस पे अपने कमेंट्स देती हैं, और मुझे कराची और अहले कराची वालों से मुतारिफ़ कराने वाली यही हैं। तो महनाज आपका बहुत शुक्रिया। अभी इन्होंने कुछ सवालात उजागर किए हैं जो मैं आपसे कुछ देर बाद ज़रूर पूछूंगी, लेकिन उससे पहले यास्मीन हमीद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं आपके इंतज़ार करने के लिए शुक्रगुज़ार हूँ, काफ़ी देर आपने इंतज़ार किया, और इसी बात को आगे बढ़ाएंगे अदब के हवाले से जो हमारी पहले भी हो रही थी। एक तो ये कि अदब को जब आप उसका जायज़ा लेते हैं तो किस तरीके से अदब ने अपने आप को मुख्तलिफ़ शक्लों में ढाला है, और क्या आप समझती हैं कि अदब का जो हम सुनते रहे हैं रेनेसांस से लेकर तहरीक पाकिस्तान तक, हम हर चीज़ में देखते हैं, हर इवेंट में देखते हैं कि जी अदब की एक ख़ासियत रही, अदब का एक रोल रहा, वो रोल अब भी बाकी है या अब उस तरह से अदब को नहीं समझा जाता, नहीं एक्सेप्ट किया जाता? नुसरत शुक्रिया। जो आज का मौजू है वो है अदब और समाज में औरत का किरदार पिछले 100 बरस का जायज़ा। जो मौजू जिस पर हम बात कर रहे हैं और उस मुख्तलिफ जो कई रुख जो है हमने देखे और कई मुख्तलिफ लोगों की बातें जिस तरह से वो समझते हैं समाज में जो कुछ हो रहा है, तो मैं बात ज़रा सी जो है वो दूसरे रुख से करूँगी। और मैं ये समझती हूँ कि पिछले 100 साल हैं, बल्कि 100 बरस से थोड़ा सा ज़्यादा, पूरी 20वीं सदी को इसमें शामिल कर लीजिए, ये बहुत फ़ाल वक्त है, ये अच्छा वक्त है
خواتین کے ادب تخلیق کرنے کے سلسلے میں اگر ہم پچھلے 3000 برس کا جائزہ لیں تو وہ 3000 برس ایک طرف اور یہ پچھلے 100 برس ایک طرف، کیونکہ یہ 100 برس ہیں جن میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں کہ عورت کی جو اجتماعی تخلیقی عمر ہے وہ شاید 100 برس ہی ہے، اور اجتماعی یعنی عورت کو اجازت ملی اپنے نام سے اپنا اظہار کرنے کی، اور اس نے یہ کام جو ہے جو شروع کیا، اور پھر اس پچھلی صدی کے نصف کے بعد تو اس میں تیزی آئی، تو یہ ہمیں اس کو ایک مثبت طریقے سے بھی جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے، اور بلکہ دیکھنا چاہیے۔ اور میں اس کا تھوڑا سا جائزہ لوں گی کہ ادب میں کس طرح سے عورت کی موجودگی، عورت کے لفظ کی، عورت کی تخلیق کی موجودگی نے ادب میں کیا تبدیلی پیدا کی، اس کو کس طرح ثروت مند کیا، اس میں کیا کچھ جو ہے شامل ہوا جو پہلے نہیں تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صرف ہمارے ہاں ہی نہیں، یعنی یہ اردو ادب کا ہی مسئلہ نہیں ہے، دنیا کی دوسری زبانوں میں بھی اب یعنی جو ممالک ترقی یافتہ ممالک ہیں اور وہ کہلاتے ہیں، وہاں پر بھی یعنی جین آسٹن کی جیسے بات ہوئی، تو جین آسٹن کا جو ناول ہے پرائڈ اینڈ پریجوڈس، وہ ان کے لکھنے کے 16-17 برس کے بعد شائع ہوا۔ 100 برس کے بعد لوگ اس کو 100-150 برس کے بعد اس کو بہت بڑا، اور تقریباً سب سے بڑے جو 2 ناول کہے جاتے تھے ان میں سے ایک جو قرار دیا گیا، لیکن جب انہوں نے لکھا تو حالات ایسے تھے کہ اس کی اشاعت اتنی مشکل تھی۔ ایملی ڈکنسن امریکن ہیں جو اپنی زندگی میں اب ان کی وہ اہم ترین جو خواتین شعراء ہیں ان میں شامل ہوتی ہیں، ان کو اپنی شاعری کو چھپوانے میں دقت ہوتی تھی۔ تو ہمارے ہاں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں کئی مثالیں ایسی بکھری ہوئی ہیں۔ ہمارے ہاں بھی یہی صورتحال تھی، عورت اپنے نام سے نہیں لکھ سکتی تھی، عورت اگر لکھتی تھی تو اس کی چیزوں کی اشاعت کا مسئلہ ہوتا تھا۔ رشید النساء بیگم نے اصلاح النساء ناول لکھا تھا 1881-82 میں، اور 13 سال تک وہ کتاب چھپ نہیں سکی تھی، کیونکہ یہ طے نہیں ہو پا رہا تھا کہ اس کتاب کو کس نام سے شائع کیا جائے۔ ان کے اپنے نام سے پھر جب وہ کتاب شائع ہوئی، ان کے بیٹے نے کروائی، تو اس پہ ان کا اپنا نام نہیں لکھا گیا تھا، ان کے والد کا نام، ان کے بھائیوں کا نام، ان کے یعنی نسبت سے جو ہے وہ پہچانی گئیں، اپنے نام سے نہیں۔ اور کئی برس کے بعد پتہ چلا کہ یہ کون خاتون تھیں جنہوں نے، اور یہ ڈپٹی نذیر احمد کی پہلی کتاب کے یعنی 10-12 برس کے بعد ہی انہوں نے یہ ناول لکھا تھا، اور خواتین کے ناولوں میں یہ پہلا ناول تصور کیا جاتا ہے۔ خواتین کے لیے وہ بڑا مشکل وقت تھا۔ زیخ شین نے بھی جب لکھنا شروع کیا تو ایک مشکل وقت میں، لیکن بعد میں جس طرح حالات تبدیل ہوئے تو خواتین نے آہستہ آہستہ جو ہے وہ تبدیلی آئی، خواتین کے لیے رسالے جو ہے وہ شروع کیے گئے۔ بہت سے اہم نام ہیں، یعنی اس میں راشد الخیری کا نام بھی ہے، لیکن بڑا اہم نام محمدی بیگم کا نام ہے۔ سب سے پہلا رسالہ اس سے پہلے 1884 میں آیا، پھر اس کے بعد تہذیب نسوائی محمدی بیگم اور ممتاز علی نے شروع کیا، جس میں خواتین لکھا کرتی تھیں۔ پھر عصمت ہے، خاتون ہے، شریف بیوی ہے، یہ سب رسالے شروع ہوئے۔ اور پھر زیخ شین نے جو ہے ان کی شاعری بھی بعد میں دریافت ہوئی، اس وقت لکھتی تھیں وہ، لیکن زیادہ اس کا چرچا اس وقت نہیں ہوتا تھا، وہ اپنے نام سے بھی نہیں لکھتی تھی، وہ 3 مختلف ناموں سے لکھا کرتی تھی۔ خیر، یہ چیزیں جو ہیں یہ آہستہ آہستہ تبدیل ہوئیں۔ اس میں نثر نگار جو ہیں وہ اولیت ان کی ہے، تو نثر نگار خواتین ہیں جیسے نظر سجاد ہیں، رشید جہاں ہیں۔ رشید جہاں کے بعد رشید جہاں بہت اہم خاتون ہیں اس سلسلے میں، انگارے گروپ کی بھی وہ اہم رکن ہیں۔ پھر عصمت چغتائی ہیں، اور پھر عبرت العین حیدر، اور بعد میں اور بہت سی خواتین آئی ہیں، اور جو پاکستان بننے کے بعد پاکستان میں بھی اور ہندوستان میں الگ الگ جن کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ ان ناموں کو اس کو تھوڑا سا جائزہ لیں گے اگر وقت ہوا،
لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں، جو بات میں کرنا چاہتی ہوں، کہ جب خواتین نے لکھنا شروع کیا اور شعر بھی کہنا شروع کیے اور پھر اپنے نام سے ان کی چیزیں شائع ہوئیں، تو جس طرح سے ادب میں جو چیزیں شامل ہوئیں ان خواتین کی تحریروں کی وجہ سے، وہ اہم ہیں، ہمیں ان کی بات بھی کرنی چاہیے. تو ادب کو، اردو ادب کو ثروت مند کیا عورت کی حیثیت نے، عورت کی سینسیبلٹی نے. جو موضوعات، جو مضامین عورت لکھ سکتی تھی یا جو بات وہ محسوس کر سکتی تھی اور اس کا اظہار کر سکتی تھی، وہ اس سے پہلے مرد تو نہیں کر سکتا تھا. ظاہر ہے جب عورت نے لکھا تو اس نے وہ محسوس کیا اور اس طرح سے لکھا. کچھ تجربے ہیں جو عورت صرف اور صرف عورت کے حصے میں آئے ہیں، اس کا اظہار اس نے کیا. اور اب تو 100 سال ہو گئے ہیں اور ہمیں ایسی کوئی پابندی اس طرح کی نہیں ہے جس طرح کا کہ مطلب بعض اوقات کہا جاتا ہے پابندی جو تھی ان لوگوں پہ تھی جو 100 برس پہلے لکھ رہے تھے. میں آج لکھ رہی ہوں، فہمیدہ نے لکھا، کشور لکھ رہی ہیں، پروین نے لکھا، اس کے بعد بہت سی اور خواتین لکھ رہی ہیں، اور ہمارے اوپر وہ پابندی نہیں ہے جو 100 برس پہلے خواتین پر پابندی تھی. اور جو بعد میں خواتین نے لکھا وہ ایک پورا خزانہ ہے جو اردو ادب میں شامل ہوا ہے. اور عورت کی حیثیت جو ہے، جو اس کا تجربہ ہے وہ اردو ادب میں. لاؤ ہاتھ اپنا لاؤ ذرا، یہ نظم فہمیدہ کی ہے. یہ ایک عورت ہی لکھ سکتی تھی، اور ایک بڑی نظم اردو ادب کو اگر دی ہے تو اس عورت نے دی ہے اور عورت کے تجربے نے دی ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات میں سمجھتی ہوں کہ ایک اہم بات یہ ہے کہ جب عورت نے اپنے مسائل کے بارے میں لکھنا شروع کیا، یعنی جو ایکٹیوسٹ ہے، اگر وہ شاعر بھی ہے اور اگر وہ نثر نگار بھی ہے، جب وہ خود اپنے مسئلے کے بارے میں لکھے گی تو وہ زیادہ شدت سے اور زیادہ درد سے لکھے گی. سو عورت نے جب اپنے مسئلے کے بارے میں خود لکھا ہے تو اس نے بھی ادب کو ثروت مند یوں کیا ہے کہ ایک نئی ڈائمنشن دی ہے اور اپنے لہجے میں دی ہے. وہ مرد کے لہجے کی، یعنی اس وقت مرہون منت نہیں ہے. مردوں نے بھی لکھا ہے، راشد الخیری ایک آدمی تھے اور منٹو ہیں، بہت لوگوں نے لکھا ہے عورت کے حق میں، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے نہیں لکھا. لیکن جب عورت نے خود لکھا ہے تو اس نے ایک مختلف لہجے میں لکھا ہے. پھر میرا اپنا خیال ہے یہ کہ جب عورت نے لکھنا شروع کیا ہے اور عورت کے ذہن کو، اس کی ذہانت کو، اس کے انٹلیکٹ کو جو ہے وہ اظہار جو ہے ملا ہے، تو مرد نے بھی عورت کی آبجیکٹیفیکیشن جو ہے اس کو کم کر دیا ہے. عورت کو مرد کی شاعری میں آبجیکٹیفائی کیا جاتا رہا ہے 18ویں 19ویں صدی میں، اردو لٹریچر میں بھی اور دوسرے زبانوں میں بھی. لیکن اب جو ہے وہ چیز اس میں کمی آئی ہے، عورت کو ایک اور طریقے سے بھی دیکھا جاتا ہے، اور یہ ایک مثبت بات ہے. اس کے بعد جو بات کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ عورت نے جب لکھنا شروع کیا ہے تو جو کردار ہے، یعنی محبوب اور محب کا کردار شاعری میں بالکل خالصتاً ادبی بات کر رہی ہوں، کہ وہ ریورس ہوا ہے. پہلے یہ تھا کہ مرد کا ایک رول تھا اور اس نے خود ہی طے کر لیا تھا کہ عورت جو ہے وہ محبوب ہے اور وہ جو سبارڈینیٹ ایک طرح سے ہے. جب عورت نے خود لکھنا شروع کیا تو اس نے وہ کبھی ایک رول میں اپنے آپ کو دیکھتی ہے، کبھی دوسرے میں دیکھتی ہے. یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس رول میں رکھے اور لکھے. سو یہ تمام چیزیں جو ہیں، ان تمام چیزوں نے، اور اس کے علاوہ بھی بہت باتیں کی جا سکتی ہیں، اردو ادب کو ثروت مند کیا ہے. اور میں نے بہت تعداد ہے خواتین کی جنہوں نے لکھا ہے. چند نام تو ہیں جو بہت ممتاز ہیں اور جانے جاتے ہیں. میں نے 2008 میں ایک اینتھولوجی جو ہے وہ کی تھی، پاکستانی لٹریچر کی خواتین کا ایشو تھا، جس میں ہم نے، وہ پاکستانی خواتین تھیں، ابھی ہندوستان کی میں بھی خواتین ہیں. نجمہ رحمانی
کی اینتھولوجی ہے خواتین کا انتخاب انہوں نے شائع کیا ہے، جس میں بے شمار خواتین ہیں جو اس طرف ہیں. ابھی ہم ان کا تذکرہ، ہم جب پاکستانی لٹریچر کی بات کرتے ہیں تو ان کا تذکرہ ہم یہاں کم کرتے ہیں. جس کتاب کا میں ذکر کر رہی ہوں اس میں ہم نے 98 یعنی اس میں 47 عورتیں خواتین تھیں جو حجاب امتیاز علی سے شروع کیا ہم نے، اور نیلم احمد بشیر کے بعد بھی جو ہے خواتین ایک دو ہیں جن کو جو نثر نگار ہیں، اور تمام پاکستانی زبانوں کی خواتین جنہوں نے فکشن لکھا، اور کوئی 51 کے قریب شاعر خواتین ہیں جنہوں نے اور اردو، سندھی، بلوچی، سرائکی، پنجابی، پشتو اور انگریزی زبان میں بھی. تو بے شمار خواتین لکھ رہی ہیں، اور ہر خاتون جو ہے وہ شدت پسندی اچھی چیز ہے. جہاں احتجاج کرنا چاہیے وہاں ضرور احتجاج کرنا چاہیے، لیکن وہ صرف ایک رخ ہے آپ کے سوچنے کا، محسوس کرنے کا. بہت سے رخ ہیں. عورت ایک مکمل انسان ہے. میں یہیں سے ہی آپ کی بات کو احتجاج بھی کرتی ہے، اور وہ منفی بات بھی کرتی ہے اور مثبت بات بھی کرتی ہے، اور وہ احتجاج بھی کرتی ہے، اور وہ کئی لہجوں میں احتجاج کرتی ہے. وہ واضح الفاظ میں بھی احتجاج کرتی ہے، وہ علامت اور استعارے میں بھی احتجاج کر سکتی ہے. تو مطلب یہ بہت سی باتیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں، اور اس لحاظ سے پچھلا جو 100 برس ہے وہ فعال ہے. ادب کے اعتبار سے عورت نے ادب کو بہت ثروت مند کیا ہے میرے خیال میں. بہت بہت شکریہ یاسمین صاحبہ، اور آپ کی بات کو آگے لے کر چلتے ہیں. اور جو مہناز صاحبہ نے کہا، انہوں نے کہا کہ میں تو اردو ڈرامے، پاکستانی ڈرامے دیکھتی نہیں ہوں. پاکستانی ڈراموں، ہاں میں ان سے سوال کرنا چاہتی ہوں. ویسے تو ہمارے یہاں ڈرامے بہت پاپولر ہیں، ہر دور میں پاپولر رہے. آج کل پاپولیرٹی کی مختلف وجوہات ہیں، لیکن لوگ بڑا پسند کرتے ہیں پاکستانی ڈرامے کو. مگر اس میں ایک بات یا ایک آرگیومنٹ جو بار بار آتا ہے، بارہا آتا ہے، وہ عورت پر ظلم کے حوالے سے. ابھی یاسمین صاحبہ نے کہا کہ عورتیں جب ادب لکھتی ہیں تو وہ زیادہ اس کو فیل کرتے ہوئے، اپنے بارے میں سوچتے ہوئے لکھتی ہیں. تو کیا ہماری ادیب، کیا ہماری رائٹرز اس دکھ کو محسوس کر کے لکھتی ہیں جو دکھ پھر ٹیلی ویژن پہ دکھایا جاتا ہے، یا وہ کسی چیز کی ایگزیجریشن ہے، یا وہ دوسرے مارکیٹنگ کے معاملات ہیں جس میں ادب کا تعلق نہیں؟ آپ سے سوال. دیکھیے، میں اس میں شریک جرم نہیں ہوں، اور اس کے بعد ایک سیشن ہونا ہے جس میں ڈرامہ نگار خواتین بیٹھیں گی، اور میرا خیال ہے میڈیا پر اس پر بات ہوگی، زیادہ بہتر بات ہوگی. لیکن میں اتنا بتا دوں کہ دیکھیے، اس وقت جو کچھ لکھوایا جا رہا ہے وہ کاروبار ہے، اور وہ سیٹھ کی ڈیمانڈ ہے، اور وہ مارکیٹنگ کا کام ہے. اور اس میں ایک فرق آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ ڈرامہ لکھنے والے پرانے ادیبوں کو، ڈرامہ نگاروں کو آج بھی جانتے ہیں. حسینہ سے آپ کو آج بھی اتنا ہی پیار ہے، چاہے وہ اس وقت لکھیں یا نہ لکھیں. لیکن اگر ہم آج دیکھتے ہیں تو ہمارے بہت سے ڈرامہ نگار آپ کو گمنام نظر آتے ہیں، ان کے نام بھی بڑے بڑے نہیں لکھے جاتے. تو یہ کاروبار ہے جس میں عورت کا دکھ، وہ دکھ جسے اصل میں ہم دکھ نہیں کہتے، اسے بیچا جاتا ہے، جس میں ریپ بھی ہے. ریپ بھی یوں ہے کہ ریپسٹ سے لڑکی کو بعد میں محبت ہو جائے، جس میں جادو ٹونے کا اثر بھی ہے. تو اس میں سچ پوچھئے تو قلم کار کا وجود اتنا، اس کی ذات اتنی انوالوڈ نہیں ہے. وہ ڈکٹیشن لے رہی ہے،
اور اسے کہا جاتا ہے کہ اس میں تھپڑ لگاؤ تو تھپڑ ڈال دیتی ہیں. اسے کہا جاتا ہے, اس کی ایک اور وجہ ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. اس وقت بہت کم لکھنے والے خواتین اور جو مرد یا لڑکے جو لکھ رہے ہیں, ان میں سے بہت ہی کم لکھنے والے ایسے ہیں جو معاشی طور پر, مالی طور پر آسودہ حال ہیں اور وہ اپنے شوق کے لیے لکھ رہے ہوں تو ہوں. ادروائز میں آپ کو بتا دوں کہ میجورٹی جو لکھ رہی ہے ان کا ذریعہ معاش یہی ہے, ان کے گھر کا کچن اسی لکھنے سے چلتا ہے. سو جب آپ دکھوں کو کاروبار بنا دیں گے اور لینے والے کو بہرحال معاوضہ چاہیے, اس کو گھر چلانا ہے, اور ایسے حالات میں جب بے روزگاری کا یہ حال ہے اور لکھنے والی خاتون جو ہے وہ اپنے گھر کا دوسرا پہیہ ہے اور اسے اپنا حصہ ڈالنا ہے اس میں, تو یہ سب ہوتا رہے گا. لیکن اب تو دوسری چیز ہے, اب تو ہم سرکاری طور پر تو غرل کی طرف جا رہے ہیں اور اب تو ہم کچھ اور چیزوں کی طرف سرکاری طور پر جا رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ اس کے کہاں پہنچتے ہیں. کہاں پہنچتے ہیں. اب کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے, ایک بات میں ڈاکٹر سغرا سے پوچھنا چاہتی ہوں. آپ کی گفتگو سے بھی مجھے ایسا محسوس ہوا اور درمیان میں بھی کچھ بات ہوئی. ایک ایکسٹریم کی ہم نے بات کر لی جہاں خواتین پر مظالم ہوتے ہیں, ایک وہ ایکسٹریم بھی ہے جہاں لوگ کہتے ہیں کہ ان کو اپنی حد کا تعین کر لینا چاہیے چاہے خود کریں. آپ اس بارے میں کیا سوچتی ہیں؟ یعنی عورتوں کو؟ جی. اچھا, میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ سوال تو یہی ہوتا ہے, اور سوشل میڈیا پہ بات کریں, ذرا سی کوئی بات کریں, کالم لکھیں تو فوراً حد آ جاتی ہے, اور اس میں بھی سب سے بڑا حوالہ مذہب کا لیا جاتا ہے, انٹرپریٹیشن ہی غلط ہوتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ خواتین کی اس حد کے حوالے سے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی اس بارے میں لکھنا چاہیے اور حمایت کرنی چاہیے, کیونکہ بعض اوقات میں دیکھتی ہوں کہ عورتیں بھی اس طرح کی شاعری بھی کر رہی ہیں اور لکھ بھی رہی ہیں کہ جس میں وہ اپنے آپ کو پیچھے رکھنے میں اپنی عافیت اور اپنی برتری ظاہر کر رہی ہیں کہ میں ساتھ چلنے کو, مرد کے ساتھ چلنے کو اپنی برتری ثابت نہیں کرتی, بلکہ پیچھے رہنے میں میری بڑائی ہے اور یہی میری خوبی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آج کا ہمارا موضوع تھا اس میں میں سمجھتی ہوں کہ ہماری عورت نے اپنے آپ کو منوایا ہے ہر حوالے سے. ادب کے حوالے سے بھی, ڈرامے کی میں بات نہیں کروں گی کیونکہ ابھی نور الہدا نے بات کر دی کہ ڈرامہ تو ہمارا بالکل ایک مصنوعی ماحول کی طرف جا رہا ہے اور اس میں کوئی ہماری ترجمانی نہیں ہوئی. عورت نے جو ادب لکھا اس نے حقیقی ترجمانی کی ہے اور اس نے بطور انسان بھی معاشرے میں بہتری کے لیے, خیر کے لیے کردار ادا کیا ہے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جس طرح انہوں نے ابھی یاسمین حمید نے کہا کہ یہ بہتری کی طرف ہمارا معاشرہ جا رہا ہے اور عورت اس کو لے کر جا رہی ہے. بڑے چیلنجز ہیں ابھی بھی, کیونکہ ریپ بھی ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں لڑکی کا قصور ہے, 4 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی ہوگی تو تب بھی اسی طرح کی بات کی جائے گی. تو یہ جو سوچ ہے اس کو بدلنے میں بھی عورت کو کردار ادا کرنا پڑے گا. وقت ہمارے پاس کیونکہ بالکل ہی اب مختصر ہے تو ایک لائن میں چاہوں گی آپ اسے کنکلوڈ کر دیں جو آخر کی آپ بات کہنا چاہتے ہیں. جی بالکل. فوزیہ سعید اور سغرا صدف دونوں نے کہا کہ عورت بہت فعال ہے اور بہت زیادہ چھپ رہی ہے. کوئی شک نہیں اس میں کہ عورت زیادہ چھپ رہی ہے, لیکن اس چھپنے کے بعد اس عورت کا حشر کیا ہو رہا ہے یہ میں جانتی ہوں. پچھلے 1.5 سال میں جتنی سنگباری میرے پہ ہوئی ہے اور جتنے کمنٹس مجھے ملے ہیں, جتنی گالیاں میں نے کھائی ہیں, اس کا کبھی کبھی میں اسکرین شاٹ کسی اپنے ہمدرد کو بھیجتی ہوں. جیسے مہناز آپا کو میں نے ایک بھیجا تھا تو مہناز آپا نے مجھے کہا کہ میں کانپ کے رہ گئی کہ کسی نے تمہارے لیے یہ گالیاں ویب سائٹ پہ جا کے لکھی ہیں جو لفظ منہ سے نہیں نکل سکتے. دوسرا کمنٹ نور الہدا آپا پہ ہے جو انہوں نے کہا کہ واقعی جس کا پیٹ بھرا ہوا نہیں ہے وہ تخلیق کیسے کرے گا, تخلیق کو کمپرومائز کرے گا. اور اس پہ مجھے کل ہی ایک کمنٹ ملا, کوئی مجھے کہہ رہا تھا کہ اگر ان کالمز سے تم نے پیسے کمانے ہوتے تو آج ہم دیکھتے کہ تم یہ کیسے لکھتی.
میں نے کہا واقعی بالکل بات ٹھیک ہے, مجھے پیسے کمانے نہیں ہیں ان کالم سے, اسی لیے میں نے یہ لکھا ہے. تیسرا کمنٹ سغرا صدف کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ پیٹریارکی سوسائٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ عورت کی دشمن بن جاتی ہے. یہ کمنٹ مجھے بہت زیادہ ملتا ہے کہ آپ عورتوں کے حقوق میں اتنا بولتی ہیں, ساس تو خود ہی ظالم ہوتی ہے, نن ظالم ہوتی ہے. تو ہماری پیٹریارکی سوسائٹی میں عورت کو شروع سے ٹرین اس طرح کر دیا جاتا ہے کہ اس کا مائنڈ سیٹ یہ بن جاتا ہے, اور اس کو میں کہتی ہوں شادولے کی چوہیا. اس کو بچپن میں آہنی خود اس کے ذہن پہ چڑھا دیا جاتا ہے, اس کی سوچ سمجھ سلب ہو جاتی ہے. جب وہ اس عمر کو پہنچتی ہے, جب وہ عورت اور نند ہوتی ہے, تو اسے صرف یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ رول ادا کرنا ہے جو اس پیٹریارکی سوسائٹی نے مجھے اسائن کیا ہے, تب میں ایک اچھی عورت بنوں گی. تو میں اپنے آپ کو, آخری جملہ اپنے آپ کے متعلق, میں اپنے آپ کو بری عورت ڈکلیئر کرتی ہوں. میں بری عورت, گائناکالوجسٹ, جو بھی آپ سمجھ لیں. تھینک یو. ویسے سوشل میڈیا کے کامنٹس پہ الگ سیشن ہونا چاہیے, وہ ہر کسی کے لیے ہی ہیں اور اس میں بڑی تخلیق ہے, تو میرے خیال میں اس پہ تو سیشن ہی الگ ہونا چاہیے. ڈاکٹر فوزیہ سے آخری جملہ. ایک جملہ میں کہتی ہوں کہ عورت کو انکار کرنا سیکھنا چاہیے, زبردستی کی شادی کا, اور ہر حوالے سے استحصال ہونے سے بچنا چاہیے اور انکار کرنا سیکھنا چاہیے. ڈاکٹر فوزیہ آخری کی لائن. آپ کی آواز نہیں آ رہی, مائک آپ کا آف ہے. جی, میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اب دور ایسا آ گیا ہے کہ جس کو کہتے ہیں انف از انف. کم از کم ایسے مفروضے, ایسی متس جو ہیں جو عورتوں کو اسٹیریوٹائپ میں دھکیلتی ہیں, ایسی گالیاں جو ہیں, یہ چوڑیاں پہن کے, یہ بزدل, یہ رونے والی, اس قسم کی چیزیں جو ہیں, یہ ہمیں ایک تھوڑا سا اسٹینڈرڈائز بنا لینا چاہیے کہ آج کی ادیب خواتین کم از کم یہ مفروضے نہ استعمال کریں, اور اگر کریں تو فوراً ہی ان کو کاؤنٹر کریں, تاکہ جو پرانی متس ہیں اس سے تو, یہ جو پرانا بیگیج ہے اس سے تو جان چھوٹے. اور ظاہر ہے ہمارے مرد ادیب بھی بڑے بڑے روشن خیال ہیں, ان کو بھی یہ کنونس کرنا چاہیے کہ یہ پرانے زمانے کی گالیاں, پرانے مفروضے اب کھڑکی سے نکال کے باہر ڈال دیں. اب اس میں کوئی ادبی آپ کا معیار نہیں آتا سامنے یہ لفظ استعمال کرنے سے. بہت شکریہ مہناز صاحبہ. آخری ایک لائن کا بھی وقت نہیں ہے, لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ کچھ کہہ دیجئے جاتے جاتے. بس میں یہی کہوں گی کہ فیمنسٹ ادب کو ہمیں فروغ دینا چاہیے. اور جب میں فیمنزم یا فیمنسٹ کہتی ہوں تو اس سے مراد صرف عورت نہیں ہے بلکہ مرد بھی ہیں, کیونکہ فیمنزم جو ہے وہ ایک نظریہ ہے, وہ بایولوجی نہیں ہے. کیونکہ کچھ عورتیں جو ہیں وہ اتنی پیٹریارکل ہوتی ہیں کہ وہ سچ مچ بہت ہی برا کرتی ہیں عورتوں کے ساتھ, جبکہ کچھ مرد ہمارا بہت ساتھ دیتے ہیں. تو ہم فیمنسٹ ادب کو ہم فروغ دینے کی بات کریں گے. تھینک یو. بہت بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. جاتے جاتے عشرت معین سیما کہتی ہیں, ہم اپنا وقت لکھنے کے لیے تختی بنائیں گے, سمندر میں اترنے کے لیے کشتی بنائیں گے, بڑھائیں گے روایت سے ہٹا کر سلسلہ اپنا, بڑھائیں گے روایت سے ہٹا کر سلسلہ اپنا, قبیلے میں ہم اب سردار ایک لڑکی بنائیں گے. With that, thank you so much for your time. بہت بہت شکریہ. سب اپنا خیال رکھیے.